جی دوستو، گزشتہ روز یعنی 11 نومبر کو ریاض میں عرب لیگ اور OIC کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ پہلے تو خیال یہی تھا کہ عرب لیگ کا جو سربراہی اجلاس وہ 11 نومبر کو ہوگا اور OIC کی جو سمٹ ہے وہ 12 نومبر کو ہوگی، لیکن پھر یہی سوچا گیا کہ جی چونکہ عرب لیگ کے بھی جو ممبر ہیں وہ سارے OIC کے بھی ممبرز ہیں، تو اس لیے ایک ہی نشست میں یہ کام ہو جائے اور فلسطین کی جو صرف صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس پہ کوئی کنسنسس بلڈ ہو جائے۔ یہ بھی اطلاعات ملی کہ عرب لیگ کے اندر بھی کچھ اختلافات تھے، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی کنسنسس نہیں ہو سکا، تو پھر یہی فیصلہ کیا گیا کہ OIC کے ساتھ ہی مل کر باقی جو ممبران ہیں ان کے ساتھ مل کر بات چیت کرتے ہیں۔ کل جو اجلاس ہوا، جو مشترکہ اعلامیہ نکلا، وہ کوئی بالکل ہماری توقعات کے عین مطابق ہی تھا۔ کم از کم میں تو یہ امید نہیں کر رہا تھا کہ کوئی بہت کنکریٹ ایکشن لیا جائے گا یا کچھ ایسی اناؤنسمنٹس ہوں گی جس سے اسرائیل پہ پریشر بلڈ ہو، ایسی ہمیں کوئی بات نہیں آئی۔ وہی باتیں تھیں کہ جی سیز فائر فوری طور پہ کی جائے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچائی جائے، اور اسرائیل کی جو ایکسپلینیشن ہے 7 اکتوبر کی اس کو انہوں نے رد کیا، لیکن کوئی ایسا کام ہمیں نظر نہیں آیا جس سے یہ محسوس ہو کہ کوئی انٹرنیشنل یا OIC کے ممالک جو ہیں وہ پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات تھی کہ ایران کے صدر بھی وہاں موجود تھے، ابراہیم رئیسی، انہوں نے بھی اپنے خطاب میں بہت سی تجاویز دیں، یہی کہ جی سفارتی تعلقات جن ممالک کے ہیں وہ ختم کریں، تجارت ختم کریں، ابراہیم ایکارڈز ختم کریں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور زبردستی جو ہے بلاکیڈ توڑا جائے فورسفلی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایران بھی جب بات آتی ہے اصل اقدامات کی تو اس نے بھی ابھی تک حزب اللہ کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ دوسرا فرنٹ کھولے، اس کے باوجود کہ اب تو اسرائیلی تقریباً ان کا غزہ سٹی میں پورا کنٹرول ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے تمام دنیا اپنے اپنے انٹرسٹ مفادات کو دیکھتی ہے اور کوئی ایسا اقدام نہیں لینا چاہتی جس میں ان کے قومی مفادات کو زک پہنچے۔ کوئی جو کلیکٹیو ہمارے انٹرسٹ ہیں مسلمان دنیا کے، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا۔ تو یہ بات یہیں پہ ختم ہو گئی ہے فی الحال۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس نشست سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا، چونکہ ایران کے صدر بھی وہاں موجود تھے، جن کے پھر ایک سائیڈ لائن پہ سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ان سے بھی مارجن میں ملاقات بھی، which was a good thing in my view، کیونکہ یہی وہ دو قوتیں ہیں۔ دیکھا یہی جاتا ہے کہ قطر، ایران، لیبیا، سیریا، الجیریا یہ ایک طرف کھڑے ہیں اور باقی ممالک دوسری جانب۔ پاکستان بھی ایک لحاظ سے اس کی پوزیشن بھی پوری طور پہ واضح نہیں ہے، لیکن یہ ایک ضرور یہ ہے کہ جو اس وقت اسرائیل نے فلسطین کی جو ہے زمین ہے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ تمام مسلم ممالک چلیے اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم جو بلاکیڈ ہے سمندر کے ذریعے اس بلاکیڈ کو توڑنے کی کوشش کریں اور وہاں پہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچائے۔ حالانکہ مصر بھی جو رفح کا پوائنٹ ہے وہ بھی کھول سکتا ہے، لیکن مصر کے اپنے مفادات ہیں تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے بھی سچویشن ایسکلیٹ ہو۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کنٹریز لائک پاکستان، ٹرکی، ایران، یہ اگر، اور ایجپٹ تو مشکل لگتا ہے، لیکن قطر، یہ اگر اپنی ایک نیول فلیٹ بنائیں جو کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس لے کر جائے غزہ تک، تو یہ بھی ایک بڑا اچھا، اور دیکھتے ہیں اسرائیل کس طرح اس کو روکتا ہے، کیونکہ پھر تو اگر اسرائیل نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو آبویسلی وہ ایسکلیٹ پھر سچویشن ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت اسرائیل پہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور وہ آکوپائڈ لینڈز ہیں، وہ کوئی اسرائیل کی زمین نہیں ہے کہ وہاں پہ اس قسم کا کام نہ ہو سکے۔ اگر اسرائیل، اور ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ جی یہ اسرائیل کی زمین ہے، تو مسلمان دنیا کو تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دکھانا چاہیے اپنے مسل۔ جب تک یہ مسل نہیں دکھائیں گے اس وقت تک اسرائیل اپنی ایک وحشیانہ جو اس کی ہے بربریت یہ جاری رہے گی فلسطینیوں کے خلاف، اور بڑے دلخراش مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان دنیا کیا کرے اور کس طرح اس
دوسرا معاملہ اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی اب لگتا کچھ یہی ہے کہ اسرائیل اب کافی عرصے تک جو ہے غزہ پٹی پہ اپنا جو ہے رول قائم کرے گا. یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا میکنزمز ڈیولپ ہوں, کس کو یہ فائنلی کیونکہ محمود عباس جو فلسطینی جو اتھارٹی ہے اس کے صدر ہیں, وہ تو نہیں لگتا کہ ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی رٹ وہاں غزہ پٹی میں قائم کر سکیں. ان کا تو مغربی کنارے میں بھی اتنی اپنی رٹ نہیں ہے کجا کہ غزہ پٹی کے بارے میں سوچا جائے. اور ویسے بھی محمود عباس صاحب کی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے کرپشن کی باتیں بھی ہیں, انفیکٹو ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت. یا تو پھر اسلامک کنٹریز کی اپنی ایک فورس بنا کے بھجوائیں. ہمارا ایک ملٹری الائنس تو ہے, وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے کانٹیکس میں ہے, لیکن بہرحال ایک الائنس ملٹری الائنس تو ہے, اس کو بھی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ مسلمان دنیا واقعی چاہتی ہے کہ کوئی اس قسم کے ایکشنز لیں جس سے اسرائیل انڈر پریشر آئے. بس باتیں ہی ہیں کہ جی سیز فائر ہو اور فلسطینی ریاست قائم کی جائے, بیت المقدس اس کا دارالحکومت ہو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہی باتیں ہیں جو ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں. اب کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ جی یہ قطر اور عرب لیگ میں سیریا, لیبیا, الجیریا, ان ممالک نے تو بڑے زور دے کر کہا کہ جی ہمیں یہ اقدامات لینے چاہیے. لیکن کچھ اور ممالک, انفلوئنشل ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ اس وقت ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی تھا کہ جی سعودی عرب اور باقی جو ممالک ہیں اپنی ایئر اسپیس جو ہم دے رہے ہیں یو ایس کو, اور وہ ملٹری سپلائز جا رہی ہیں اسرائیل کو, ان کو بند کیا جائے. اس قسم کی چیزیں اقدامات لینے سے پریشر تو بلڈ ہو سکتا ہے, اور پھر یو ایس نے بھی کنسرنز کو ریز کیا جا سکتا ہے. اس سے یو ایس کو بھی اس کو بھی پریشر میں ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ پھر اسرائیل یہ پریشر ڈالے. لیکن یہ تبھی ہوگا جب تمام مسلمان ممالک یکجا ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں وہی معاملات ہیں شیعہ سنی کے, عرب اجمی کے, اور ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہے. کوئی اس سے ٹرانسینڈ ہو کے نہیں سوچ رہا کہ آج اگر فلسطین کے معاملے کو اس طرح ہم نے ہینڈل کیا تو کل اسرائیل اس سے بڑا مانسٹر بن کے باقی ممالک کے لیے بھی خطرے کا سبب بن سکتا ہے. تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں. میں سمجھتا ہوں ریئل پالیٹک کیا ہوتی ہے, لیکن بعض لمحے ایسے آتے ہیں قوموں کی زندگیوں میں کہ وہ پھر ایکشن لیتی ہیں. ادروائز تو پھر اگر مسئلہ اس وقت نہیں دکھایا تو پھر تو بات ختم ہو گئی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.